السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے جناب ناول مرمے کائزان کی قسط نمبر 75۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول 2 مہینوں میں ہم 75 قسط، اب 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، دیکھو جی ہم 75 ایپیسوڈ پہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ سرپرائزز اب آتے رہیں گے۔ اب آپ کا سرپرائز 1 دن 2 قسطوں والا تو تقریباً آپ سمجھیں پکا ہو گیا ہے، کیونکہ کل نا میرے ساتھ ہوا ہے دھوکہ، اور دھوکہ دیا ہے میرے ریڈرز نے۔ جی ہاں، کل میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ میرے سبسکرائبر 23,000 ہونے میں رہتے ہیں 210 سبسکرائبر، رائٹ؟ لیکن آج میرے سبسکرائبر 23,000 ہونے میں رہتے ہیں پورے 261 سبسکرائبر۔ آپ خود دیکھو کتنے لوگوں نے، تقریباً مور دین 50 سے زیادہ لوگ ان سبسکرائب کر کے بھاگ گئے ہیں۔ جاؤ یار، جہاں جانا ہے جاؤ، میں نے نہیں روکنا تم لوگوں کو، جو دل کرے وہ کرو یار۔ کسی سے نا میری خوشی برداشت نہیں ہوتی کہ چلو اس کے بڑھ رہے ہیں تو کیوں بڑھ رہے ہیں بھائی، ہم ابھی ان سبسکرائب کر کے بھاگیں گے؟ تو میں یہاں پہ کوشش کر رہی ہوں ایک ساتھ 4 قسطیں دینے کی، اور یہاں پہ کچھ دھوکے باز غدار ریڈر بھاگ گئے، وہ بھی ان سبسکرائب کر کے۔ تم لوگ جاؤ، تم لوگ یہ مت سوچنا کہ عریج نہیں دے گی سرپرائز، عریج اب روز ایک ایکسٹرا ایپیسوڈ دیا کرے گی، اور یہ مت سوچنا کہ میں تم لوگوں کے سبسکرائب کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ جاؤ یار، میں نہیں کہتی تم لوگوں کو کچھ بھی، جو مرضی ہے کرو۔ اب سے میں سبسکرائب کے لیے کہوں گی نہیں، کیونکہ 22,741 میرے لیے بہت ہے۔ آئی لو یو سر۔ 8 سبسکرائبر میں نے کم کاؤنٹ کیے، میرے لیے بہت ہیں یار، مجھے نہیں چاہیے تم لوگ۔ جاؤ جہاں مرضی ہے جاؤ۔ میں اپنے ریڈرز الحمدللہ جو مجھے پیار کرتے ہیں نا، وہ کبھی اس طرح سے یہ پتہ چلنے پر کہ اس کے بھر رہے ہیں بھاگتے نہیں۔ تو جو ہیں میرے پاس وہی ہیں، جو تم لوگوں کو دے گی نا ایک دن میں ایپیسوڈ 2 3 جاؤ اس کو جا کر آپ لوگ سبسکرائبر کا سبسکرائب مت کرو، چوری جا کر اس کو پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو، کوئی غلط نہیں۔ تو میں تم لوگوں کو معاف کیا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، واپس نہیں آنا یہاں پہ۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ مرمے کائزان قسط نمبر 74، تحریر عریج شاہ۔ 1 منٹ، کون ہے اس وقت ہمارے گھر پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کی چلتی زبان کو اچانک بریک لگ چکی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی؟ اس وقت سے تو اسے ڈر لگ رہا تھا، اگر رسل کا ری ایکشن اتنا زیادہ سخت تھا تو وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ کائزان کا ری ایکشن کیسا ہونے والا ہے۔ ہاں، لیکن اب بتانا تو تھا ہی نا، اور ویسے بھی یہ بات وہ چھپا تھوڑی نہ سکتی تھی۔ آج نہیں تو کل اسے پتہ چل ہی جانا تھا۔ ویسے بھی کائزان کی نظر سے کون سا چیز چھپ سکتی تھی؟ وہ مہمان ہیں ہماری، میرا مطلب ہے ان کے بیٹے نے دھوکے سے انہیں مصر بلایا اور پھر ان سے نوکریاں کروانے لگا، اور اس بیکار انسان کی بیوی نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ کتنی بری اولاد ہے نا آج کل کی۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے ان کے بارے میں جانا، بیچاری بہت زیادہ بیمار ہیں، کتنے دنوں سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اور بخار سے ان کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہاں سے جائیں گی بھی نہیں، اور نہ ہی میں انہیں جانے دوں گی۔ اور اب اگر ان کی اولاد گندی نکلی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ساری دنیا ان کے ساتھ غلط کرے۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہمارے گھر پر ہی رہیں گی۔ کچھ دن تک ان کی طبیعت یہ ہمارے گھر پر ہی رہیں گی۔ کچھ دن تک ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ تم نے کسی انجان انسان کو اس طرح ہمارے گھر کے اندر گھسنے کیوں دیا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہی اور میرا دماغ خراب بھی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تو آپ کو کہ وہ کوئی انجان نہیں ہے، میں انہیں جانتی ہوں۔ اب وہ کراچی سے آئی ہیں، پاکستان سے۔ ان کے بیٹے نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم پہلے سے انہیں جانتی تھی، پاکستان سے۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹنے لگا تھا۔ نہیں، میں پہلے سے تو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ پاکستان سے ہیں، میرے ملک سے۔ مجبور ہیں بیچاری، خدا کے لیے مرم بس کر دو۔ اب کیا جو بھی پاکستان سے آئے گا اسے ہم اپنے گھر میں جگہ دے دیں گے؟ کیا کروں؟ تمہارے ملک سے کوئی آیا ہے تو وہاں ایئرپورٹ پر جا کر بورڈ لگا دوں کہ جو بھی پاکستان کراچی سے آتا ہے وہ آ کر ہمارے گھر پہ رہے۔ بے وقوفی کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ تم نے ایک انجان انسان کو ہمارے گھر پر روکا ہوا ہے۔ اور ڈبلیو کہاں مر گیا تھا؟ اس نے کافی غصے سے ڈبلیو کو گھوڑا تھا، لیکن وہ فوراً ڈبلیو کے آگے آ گئی۔ اس نے تو اسے اتنی دفعہ منع کیا تھا۔ اسی کو ہی مہمان نوازی کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ ڈبلیو کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے مجھے بہت دفعہ منع کیا تھا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اور میں آپ کی بھی کوئی بات نہیں سننے والی۔ وہ یہیں پر رہیں گی۔ کیوں؟ وہ یہاں پر رہے گی؟ یہاں پر کوئی نہیں رہ سکتا، اور اس طرح میں کسی انجان انسان کو اپنے گھر رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے کی طرف جانے لگا تھا، جہاں اسے شک تھا کہ ممکن ہے کہ وہ عورت رکی ہو۔ رک جائیں قائزان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ آرام کر رہی ہیں، اس طرح آپ نہیں جا سکتے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی تھی، جبکہ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا، جہاں وہ عورت اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کون ہیں آپ اور کہاں سے آئی ہیں، اور ہمارے گھر کا ایڈریس کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ سیدھا ان سے سوال جواب کرنے لگا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رسل بھی ان کے پیچھے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ماں جی پلیز آپ گھبرائیں مت، پریشان مت ہوں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ میرا دیور ہے۔ وہ اصل میں یہ پریشان ہو گئے ہیں یہ سوچ کے کہ میں نے کسی انجان انسان کو گھر کے اندر رکھ لیا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں انہیں سمجھا دوں گی، اس نے قائزان کو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ ریلیکس، بات کر لوں میں؟ اس نے اپنا ہاتھ مریم کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے ایک بار پھر سے اس عورت کو دیکھا تھا۔ چلیں بتائیں مجھے کہ کہاں سے آئی ہیں آپ، اور آپ کو ہمارے گھر کا راستہ کیسے پتا؟ یہاں تک کس طرح سے پہنچی ہیں آپ؟ اور اب اس عورت سے سوال
کرنے لگا تھا، جبکہ مریم کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ بیٹا، میرا نام زلیخا ہے، میں پاکستان سے آئی ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے پڑھا لکھا کر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے یہاں بھیجا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بنے گا، لیکن وہ جب یہاں آیا تو 10 سال تک مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی، اور 10 سال کے بعد وہ مجھے لینے پاکستان آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی ہے اور ایک پیارا سا بچہ بھی ہے، اور وہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ یہاں مصر چلی آئی، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ یہاں مصر میں ملازموں کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس کی بیوی کو ایک ملازمہ چاہیے تھی جو اس کے گھر کے کام کر سکے۔ مجھے گھر کے کام کرنے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میری بہو چاہتی تھی کہ میں صرف کام کروں، اس کے دوستوں کے سامنے نہ آؤں، اس کے بیٹے کو ہاتھ نہ لگاؤں، یہاں تک کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ہی بیٹے سے بات نہ کروں۔ خدا کا شکر ہے میں پھر بھی رہ رہی تھی وہاں، لیکن اسے میرے نوالوں پر اعتراض تھا، ایک روٹی پر اعتراض تھا، میرے اس کے گھر کھانا کھانے پر اس کے خرچے بڑھ رہے تھے، اسی لیے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور اب میں بھٹک رہی تھی کہ بھٹکتے بھٹکتے یہاں تمہارے گھر کے پاس آئی۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس نے مجھے پیٹ بھر کھانا کھلایا، میری خدمت کی، مجھے سونے کے لیے جگہ دی، مجھے بیماری سے اٹھنے کے لیے دوائی دی۔ اللہ پاک اس کو ہمیشہ سہاگن رکھے۔ میں اب چلتی ہوں، فکر مت کرو، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں جو تمہارے گھر سے کچھ چرا کر نہیں لے کر جا رہی، بس قسمت کھینچتے کھینچتے یہاں لے آئی تھی، اب میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بول رہی تھی، جب اچانک چکر آنے سے وہ دوبارہ سے بیڈ پر گر گئی۔ مریم نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں تھام لیا تھا۔ ارے نہیں ماں جی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ یہیں رکیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، یہیں بیٹھیں، آرام کریں۔ قائزان، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹاتی ہوئی قائزان سے کہنے لگی تھی، جو اسے غصے سے گھور رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ قائزان، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی حالت نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ دیکھیں وہ بیچاری کتنی مشکل میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کہاں جائیں گی وہ بیچاری؟ ان کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کتنی بیمار ہیں وہ، اٹھ تک نہیں پا رہی تھی وہ، جب تک
وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، انہیں یہیں پر رہنے دیجیے، خدا کے لیے دیکھیں پلیز قائد جان، آپ میری ذرا سی بات نہیں مانیں گے۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قائد جان، مجھے بھی وہ بہت زیادہ مجبور لگ رہی ہیں، ان کے بیٹے نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ہم انہیں اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ مجھے بھی ان کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ دیکھ رہے تھے تم، وہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر پا رہی تھی۔ رسل کو بھی ہمدردی ہوئی تھی۔ تم دونوں مجھے سکھانا بند کرو کہ مجھے میرے گھر میں کسے رکھنا چاہیے اور کسے نہیں۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا، یہ گھر جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں بھی اپنی مرضی سے کسی کو بھی اس گھر میں رکھ سکتی ہوں۔ وہ میری مہمان ہیں اور خبردار، جو آپ نے انہیں اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی، ورنہ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے بھائی کا گھر ابھی ہے کھلا ہوا، یہ مت سوچیے گا کہ میں کہیں جا نہیں سکتی۔ وہ ضد پر آ چکی تھی۔ قائد جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم غیر عورت کے لیے مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے اس سے کہا تھا، جبکہ مریم شاید ہارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہمارے لیے غیر ہے، لیکن ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بھی تو سوچیں نا پلیز قائد جان۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے وہ کرو، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مریم نے ایک نظر رسل کو دیکھا تھا۔ رسل بھائی، جب وہ اس طرح سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کر سکتی ہوں؟ اس نے رسل سے پوچھا تھا، جس نے کچھ سوچنے کے بعد کنفیوز سا ہو کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر ملائیں ہاتھ، مبارک ہو، ان ماجی کو گھر میں رکھنے کی اجازت مل گئی ہے ہمیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر چکی تھی، جبکہ رسل نے بھی خاموشی سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ ارے ماں جی، آئیے نا، یہاں بیٹھیں، آپ کا بخار اترا یا نہیں؟ وہ ان کے باہر آنے پر اٹھ کر انہیں سہارا دیتی اپنے پاس صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ ہاں میری بچی، بخار اتر گیا ہے، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اب سوچ رہی ہوں میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، تمہارے شوہر کو بھی میرا یہاں رہنا پسند نہیں۔ ارے نہیں نہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے یہاں رہنے پر، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے انہیں سمجھا لیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جب قائد جان واپس اندر داخل ہوا۔ وہ اور اس کے آتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی وہ عورت بھی اٹھ گئی۔ شکریہ بیٹا، تمہارا
بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے یہاں اپنے گھر رہنے کی اجازت دی۔ تم نا مجھے یہاں نوکری پر رکھ لو بیٹا، میں تمہارے گھر کو صاف ستھرا کر دوں گی اور تم لوگوں کو کھانا بھی بنا کر دے دیا کروں گی۔ باقی اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوا تو وہ بھی تم لوگ مجھے کہنا، میں سارے کام کر لیتی ہوں۔ انہوں نے قائزان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں پہلے ہی بہت سارے ملازم ہیں، اس نے کافی سختی سے جواب دیا تھا۔ وہ اس عورت کو صرف ٹھیک ہونے تک ہی یہاں اس گھر میں رکھ سکتا تھا۔ ارے کیوں کوئی ضرورت نہیں، سارا میل اسٹاف ہے، مجھے بھی تو کوئی چاہیے ہوگا نا جس کے ساتھ میں وقت گزار سکوں۔ میں آپ کے میل اسٹاف سے کوئی بھی بات نہیں کر پاتی، اسی لیے مجھے یہ منظور ہے اپنے لیے۔ اس نے فوراً ان کی وکالت کی تھی۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری بیوی کا ٹھیک سے خیال رکھوں گی، میں ہمیشہ اس کے پاس رہوں گی، کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں بھی مجبور ہوں، کہاں جاؤں، کوئی سہارا نہیں ہے، بیٹے نے تو گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر تم تھوڑا سا ترس کھا لو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ جی ٹھیک، جی آنٹی، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ یہاں پر رہیں گی تو بس ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کی ملازمت پکی ہو گئی ہے۔ اگر یہ اتنے سارے ملازم رکھ سکتے ہیں تو میں بھی اپنی ملازمہ رکھ سکتی ہوں، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اس نے انہیں پوری طرح سے سپورٹ دی تھی۔ ہم اس بارے میں سکون سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا، اس نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روم میں لے جانے لگا۔ نہیں، اب جو بات ہوگی یہی ہوگی۔ دیکھیں آنٹی کتنی پریشان ہیں، آپ پلیز ان کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیجئے نا کہ یہ یہاں رہ سکتی ہیں، صرف ایک دفعہ۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کی نوکری پکی ہو گئی ہے یہاں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زبردستی اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی، جبکہ وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ اسے منع کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ منع ہو ہی نہیں رہی تھی۔ قائزان پلیز کہیں نا، کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اب وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی، جبکہ ماجی کافی اداس سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں رہ سکتی ہیں، لیکن انہیں خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں ان کا کام کیا ہے۔ میں انہیں کوئی فضول کی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ انہیں یہاں اس گھر میں ملازمہ کے طور پر رکھا جا رہا ہے تو انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ اس گھر کی ملازمہ ہیں۔ اور آپ اتنا تو جانتی ہی ہوں گی کہ ایک ملازمہ مالک سے کتنا تعلق رکھتی ہے، صرف تنخواہ تک کا۔ آپ کو آپ کی تنخواہ وقت پر ملے گی، آپ صرف اس گھر میں رہیں گی اور میری بیوی کا خیال رکھیں گی۔ نہیں بیٹا، مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے،
تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے رہے ہو، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ قائزان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا، جبکہ وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ وہ مریم کو اپنے ساتھ لگاتی مسکرا دی تھی۔ یقیناً اس وقت وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ 2 ہی قسطیں آئیں گی، 4 نہیں آئیں گی، کیونکہ کسی نے بھی سبسکرائب نہیں کیا۔ یہ نہیں کہوں گی کہ کسی نے بھی نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کیا ہے اور کچھ لوگوں نے انسبسکرائب کر دیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں جتنے میرے ساتھ ہیں۔ آج کے بعد میں نہیں کہوں گی کسی کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے۔ میں اپنے معصوم سے ریڈرز خجل ہو جاتے ہیں یار۔ اب جب میرا دل کرے گا میں تب سرپرائز دوں گی۔ جن لوگوں نے نہیں کرنا سبسکرائب، جاؤ، میں تم لوگوں کو اپنا سبسکرائب معاف کرتی ہوں۔ تم لوگ بچا کر رکھو اپنا سبسکرائب، اس کو دینا جو ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ میں تو ڈیزرو کرتی ہوں۔ اوبویسلی میں اتنی محنت سے روز 2 قسطیں لکھتی ہوں، تو میں تو ڈیزرو کرتی ہوں، تو تم لوگ اس کو دو جا کے جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے۔ سارے بھاگ جاؤ، سارے نہیں، جو گندے ریڈرز ہیں وہ بھاگ جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اور باقی جو آپ لوگ ہو تو مجھے اور بندے نہیں چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ جتنے لوگوں نے کل اتنی کوشش کی مجھے سبسکرائب کرنے کی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم وہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ ہم کر ہی لیں گے۔ تو جو لوگ بھاگ گئے نا، تھینک یو سو مچ، کم از کم پتہ تو چل گیا نا کہ بھاگنے والے تھے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویٹ کرنا، رات تک 12 بجے سے پہلے دینے کی کوشش کروں گی، نہیں تو 12 بجے کے بعد بھی آ گئی تو کیا ہوا، میں جانتی ہوں میری طرح میرے ریڈرز بھی الو ہیں۔ تو ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رکھ دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔